سوال یہ ہے کہ آج جب ہم، چونکہ آپ ماشاءاللہ سنی اتحاد کونسل کے بھی سیکریٹری جنرل ہیں، سماجی خدمات بھی کرتے رہتے ہیں، آج حاجی صاحب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہم، بہت ادب کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور آپ سے بھی اس میں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں حاجی صاحب، میں 6-7 سال کی عمر سے نعتیں پڑھ رہا ہوں، اور ہم بچوں کا میلاد بھی کرتے تھے. ہماری امی نے ہمیں تربیت دی تھی، نام ان کا غوثیہ تھا، بے شک تو ویسے محمودہ سلطانہ کے نام سے مشہور تھیں. تو تربیت تھی گھر میں، بچوں کا میلاد ہونا، ذکر کرنا، محفل میلاد سجانا. ہم نے کبھی حاجی صاحب بچپن سے لے کر اب تک نہ ایسی کوئی مہم دیکھی کہ میلاد منانا حرام ہے، نہ ہم نے کبھی یہ سنا کہ یہ بڑے غلط کام ہے، یہ بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ گزشتہ کچھ برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شدت آتی جا رہی ہے، SMS کے ذریعے، مختلف اور ذرائع کے ذریعے لوگوں کو اس سے دور کیا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کو خطرہ صرف ان سب کو یہی نظر آتا ہے؟ ریمنڈ ڈیوس کو یہ حوالے کر دیں تو اسلام خطرے میں نہیں ہے، گردنیں کاٹیں، اسکولوں کو بم سے اڑائیں، مزارات پر حملے کریں، لوگوں کو قتل کریں، خودکش حملے کریں، یہاں اسلام خطرے میں نہیں ہے. لیکن جب میلاد کوئی منائے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا اظہار کرے، اور ڈاکٹر صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. دیکھیں، ایک ہر عاشق تو یہی کہے گا کہ میلے ٹھیلوں کے علاوہ میں تو میلے ٹھیلوں کو نہیں مانتا، لیکن میلاد کا مطلب یہ ہے کہ عاشق اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے نبی کی اتباع کی ہے کہ نہیں کی ہے، سنت کی اقتداء کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو یہ تو بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ اپنا جائزہ لینے کا، یہ تو ایک طریقے سے یوم الجائزہ ہے. تو پھر اس سے کیوں روکا جاتا ہے حاجی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دراصل یہ تنگ نظری ہے، ورنہ تو آدمی سوچے کہ پورا دن اگر کوئی شخص میلاد کرا تو کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرے گا، نعت پڑھے گا، نہائے گا، دھوئے گا، کپڑے صاف ستھرے پہنے گا، عطر خوشبو لگائے گا، اور دوسری تسبیح پڑھتے ہوئے وہ میلاد شریف کے جلوس میں جائے گا، اور صلاۃ و سلام پر اور دعا پر وہ جلسہ ختم ہو جائے گا. تو سارے کام از اول تا آخر تو خیر ہی کے ہیں. بلا وجہ اس قسم میں کچھ لوگ تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ دراصل میلاد کرنے کا ایک موقع جب آتا ہے تو وہ ہمارے پاس بہترین موقع ہوتا ہے کہ لوگ راغب ہیں نیک کاموں کی طرف، تو چلو ان کو رغبت سے فائدہ اٹھا کر ان کو دین سے زیادہ قریب لایا جائے. اس کے بجائے اس شک و شبہ کی فضا پیدا کرنا کہ کیسا ہوا کیسا نہیں ہوا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر رسول پر بٹھایا، خود فرش مسجد پر رونق افروز ہوئے، اور حسان بن ثابت نے اشعار کیا کہے؟ کہا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل بے عیب پیدا کیا، پہلے مصرے بھی پیدا کر دیا، آپ جیسا کوئی اور حسین و جمیل پیدا ہی نہیں ہوا، میں نے دیکھا ہے. تیسرا بھی پیدائش کے بارے میں ہے کہ کوئی جب پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو آپ جیسا حسین و جمیل کون ہو سکتا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. تو یہ میلادی کا ذکر ہے، نبی بھی شریک ہیں، صحابہ بھی شریک ہیں، اور یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا. ہر دور میں نعتیں لکھی گئیں، قصائد لکھے گئے، تعریف ہوتی رہی. تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ دیکھو میلاد منانے میں جلوس میں شریک ہو جانا اچھا ہے، آپ چراغاں کریں اچھا ہے، لیکن اپنا محاسبہ کریں. تم سچ بولتے ہو، جھوٹ سے گریز کرتے ہو، تکبر کو چھوڑ دیا، عاجزی اور انکسار اختیار کی، غریب امتیوں کی مدد کرتے ہو، بیواؤں کی مدد کرتے ہو، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہو. یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ لوگ مائل بکرم ہیں تو ان کو تھوڑا سا دین کی طرف لایا جائے. تو اس موقع سے میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس تنگ نظری سے حاصل کچھ نہیں ہے. لوگ اس کے جواز اور عدم جواز کی بحث کر رہے ہیں اور ذکر بڑھتا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جس چرچے کو اللہ نے دوام بخش دیا تو دنیا دار لوگ اگر اس سے ہٹانے کی کوشش کریں تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور ابھی آپ نے فرمایا بھی کہ حضور نے کبھی لا نہیں کہا. اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک شعر میں بہت اچھی طرح بیان کیا،
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تیری بارگاہ سے مانگے گا وہ نہ نہیں سنے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی لا علمی میں ایسا وقت گزار دیا وہ آج کے پروگرام کے بعد اس بات کو اپنا لیں کہ جب لوگ دین کی طرف مائل ہیں، جلسے جلوس میں آ رہے ہیں، مسجدوں کی رونق بڑھ گئی ہے، تو پھر لوگوں کو اچھا پیغام دے کے ان کو زیادہ دین کی طرف لایا جائے، بجائے اس کے کہ شکوک و شبہات کی فضا پیدا کی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بس یہ جو آپ نے اس وقت منظر کشی کی ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد یا جشن میلاد منانے سے گریزہ بھی ہے اور حرف تنقید بھی، آواز صوت تنقید بھی بلند کرتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں اگر ان کا باپ کوئی مر جائے یا ان کا بیٹا پیدا ہو جائے، ان دن جو سال گزرنے نہیں پاتا، وہ کہتے ہیں بھائی آج تم نے باپ کے لیے سال ثواب کے لیے کھانے کی نالائق والا تو بھول گئے تو ان کو، یا بیٹا سال بھر کا ہو گیا تو تم سالگرہ مناتے ہو، یعنی اپنے گھر اپنے گریبان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ایک بات ابھی میں ذرا تفصیل سے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ جب تم اپنے گھر کے نظام میں ان ساری خوشیوں اور غمی کی محفل منعقد کرتے ہو، یعنی بالواسطہ اور بلا واسطہ، یعنی بڑے بڑے شرفا کو میں نے دیکھا بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، بھائی کیوں مناتے ہو؟ ہمارا لاڈلا ہمارے پاس آیا ہے، سال ہوا آج ہماری خوشی کا دن ہے، یا باپ مر گیا تو سال گزرنے نہیں پاتا تو اس دن برسی کے لیے اگر قرآن خوانی کا اہتمام نہ ہوا تو حرف گیر ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قصے میں یہ فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو کائنات کو نہ بناتے۔ وجہ وجود کائنات کی محفل میلاد کا انعقاد کرنا یہ تربیت کا حصہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس پرآشوب دور میں جہاں انڈین ثقافت کا، مغربی ثقافت کی یلغار ہے، بچوں کو اپنے دین سے دور کرنے کی تمام سازشیں عروج پر ہیں، ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں تربیتی نظام کا ہمارے معاشرے میں فقدان ہے۔ نہ مدارس تربیت کر رہے ہیں، دینی تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، نہ گھروں میں تربیت کا نظام ہے، نہ ماں باپ کے پاس اتنا وقت ہے بچوں کو چاروں خلفاء کے نام تو یاد کرا دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی تو یاد کرا دے۔ آپ بڑے بڑے گھرانے سے پوچھیے کوئی نہیں بتا پائے گا۔ تو ایک ایسے دور میں اگر 12 ربیع الاول کا اس مبارک دن ہم ان بچوں کو یہ یاد دلاتے ہیں، آج کے دن ہمارے آقا رحمت للعالمین سید رب العالمین حبیب رب العالمین تشریف لائے، رحمت للعالمین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے اس دنیا کے لیے آئے تھے، اور آپ کے آنے سے باہر آ گئی گلزار ہستی میں، ورنہ آپ کی آمد سے پہلے بچوں کو یہ بتانا ہے، لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، ظلم کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، گلا کاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تو رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ جو میلاد کی محفلیں منعقد کرنا، ایام محفل میلاد منانا، یہ در حقیقت بچوں کو ایک تربیت کرنا ہے، اور بعثت نبوی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے، یعنی تربیت کرنا ہے۔ تو اس سے بچوں کو کم از کم یہ تو معلوم ہوتا ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے تھے اور ہم سب کے لیے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے تھے۔ جب گھر پر یہ ماحول نہیں ہوگا، یہ چرچا نہیں ہوگا، بچوں کو کیا خبر کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ ان کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے، یادوں کو جلا بخشنے کے لیے اور ان دنوں کو منانا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا تذکرہ اس لیے کیجئے تاکہ لوگ دلوں میں حرارت پیدا ہو، زبان پہ حلاوت محسوس ہو۔ اور 12 ربیع الاول بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو میں سمجھتا ہوں گھر گھر اس کی محافل اس لیے منعقد ہو کہ تمام افراد خاندان کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ورنہ ان کی محبت تکمیل کو کیسے پہنچے گی جب تذکرہ ہی نہیں ہوگا۔ اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے جتنا پیار ہوگا اتنا ہی ان کا ذکر ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے ورفعنا لک ذکرک، جو ذکر کرے گا ان کا بھی ذکر بلند ہوگا، ذکر کرنے والوں کا مقام بھی بلند ہوگا۔ اگر دنیا میں بلندی چاہتے ہو تو ذکر مصطفیٰ بناؤ۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔